الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بیوی، ایمانی بھائیوں، ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی ہے، سورۃ الحجرات کی۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا شان نزول یہ ہے، یہ آیات اس پس منظر میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ واقعہ یوں پیش آیا، ایسا ہوا کہ کچھ دیہاتی ٹائپ کے لوگ، دیہاتی قسم کے لوگ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے، حاضر ہوئے اور وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے اسلام قبول کیا ہے تو ہمارا اسلام قبول کرنا گویا کہ ہمارا آپ پر احسان ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اسلام قبول کر کے ہم نے آپ پر احسان کا معاملہ کیا، ہماری وجہ سے آپ کی تعریف ہوئی، آپ کو تھوڑا سا طاقت ملی۔ تو قرآن مجید نے اس سلسلے میں آیات نازل فرمائی کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ دیہاتی قسم کے لوگ آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اسلام قبول کرنا آپ پر ہمارا احسان ہے۔ تو قل، آپ ان سے فرما دیجئے، ان کو یہ بات سنا دیجئے کہ بھائی کان کھول کر سن لو، لا تمنوا علی اسلامکم، کہ مجھ پر اپنے اسلام لانے کا کوئی احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ من و احسان کا معاملہ کیا، اس کی شکر گزاری ادا کرو کہ اس نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اسلام کا مل جانا یہ ایک بہت بڑی کیا ہے بھائی، سعادت مندی کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ اس سے بڑھ کر کسی شخص کو کوئی نعمت اس دنیا کی زندگی میں نہیں دی۔ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ، ہماری سب سے قیمتی دولت ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، اگرچہ دنیاوی لحاظ سے اس کے پاس زیادہ کوئی چیزیں نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھیتی نہیں ہے، باڑی نہیں ہے، بنگلے نہیں ہے، کار نہیں، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان ایسے اور ہر ایک کی زندگی گزر رہی ہے، ہر ایک کے اوپر سورج آتا ہے، ڈھل جاتا ہے، تو اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایمان اس کے پاس نہیں ہے، اسلام کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، تو ساری دنیا ہوتے ہوئے بھی، کل قیامت کے لحاظ سے بھی اور اس دنیا کے لحاظ سے بھی وہ بہت بڑی قیمتی دولت سے محروم ہے۔ آپ ترقی یافتہ جو ممالک ہے وہاں جا کر تھوڑا سا وزٹ کیجیے، گھومیے، وہاں جا کر سب کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے، ایسی چیزیں ہیں، انسان یعنی کہ یہاں پر ہم رہ کر حیران ششدر رہ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا نوازا یعنی لوگوں کو، لیکن ایمان نہیں۔ تو اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود، دنیاوی ترقی کے عروج پر پہنچنے کے باوجود ڈپریشن کا شکار ہے، اسٹریس کے اندر ہے، ٹینشن کے اندر ان کی زندگی گزر رہی ہے، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے
بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے، عجیب طرح کے ٹیکنالوجی ان کے پاس، عجیب طرح کے وسائل ہے، اتنے اچھے خوبصورت شہر ہے، وہاں پہ دھول کا بھی نام نشان، مٹی تو بہت دور کی بات، کتنے اچھے اچھے ممالک، کتنے اچھے اچھے ان کے یعنی کہ وہاں کا پورا سسٹم، لیکن اس کے باوجود جو خودکشی کا ہے، سوسائڈ کا ریشو کہاں پر زیادہ ہے؟ وہاں ان کے پاس۔ کیوں بھائی اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود کیوں ایسا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایمان کی دولت میں اپنا دبڑا سنائے تو کس کے سامنے سنائے؟ اللہ کو ہی مانتے۔ کوئی ایسی ہستی بھائی جو نفع نقصان پہنچا سکتی، سارے حالات کی دوڑ اور حالات کا عدلنا بدلنا، مصیبتوں کا لانا، خوشی کا لانا ایک ہستی کے ہاتھ میں ہے، اس بات کو مانتے ہی نہیں، تو جب کسی طرح کی مصیبت آتی، تکلیف آتی تو کیا ہو جاتی؟ پھر ٹینشن میں آ جاتے۔ ہمارے ساتھ بھی مصیبتیں آتی، پریشانیاں آتی، لیکن ہم کیا سمجھتے بھائی؟ اللہ کی طرف سے بھائی اس کی مرضی، جس حال میں رکھے اس حال میں ہم کو رہنا، بھی انسان ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی پنگا لے نہیں سکتا، اس سے تو کوئی آگے جا نہیں سکتا۔ تو ہمارے پاس ایمان ہے، اور ہمیں یہ بھی تعلیم دی گئی ہے کہ جو کچھ بھی مصیبت تم کو پہنچتی ہے تو اس کا اجر و ثواب تم کو دیا جاتا ہے۔ تو ایمان یہ ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی دولت ہے، سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ ہماری زندگی کا ایمان ہے، اور یہ ایمان ایسا سرمایہ ہے کہ بڑا نازک بھی ہے یہ، اگر اس کے اوپر محنت کی جائے تو بڑھتا ہے، اگر اس کی فکر رکھی جائے تو مضبوط ہوتا ہے، اس کے اندر استحکام آتا ہے، اس کے اندر استقامت انسان کے اندر آتی ہے، اور اگر انسان اس کی طرف سے غفلت برتے تو نہ صرف یہ کہ اس کے اندر کمی آتی ہے بلکہ بسا اوقات چھین بھی جاتا ہے، سلب بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس اسلام کے، ایمان کے بے شمار دلائل اس کے ذہن میں موجود ہے، اس کے باوجود اس کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ مطمئن ہو کر بیٹھے رہے۔ یہ جو دور چل رہا ہے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ کفر و الحاد کا دور چل رہا ہے، شرک کا، کفر کا اور فتنوں کا دور ہے۔ لہذا ہم سب کو یہ چاہیے کہ اپنے ایمان کے بارے میں بڑے فکر مند رہے۔ یہ سادہ عام دور نہیں پہلے جیسا، بہت کفر، شرک اور زور پکڑتا جا رہا ہے، کفر، شرک، الحاد۔ ابھی ہمارے ملک کے حالات کیا چل رہے ہیں؟ ہم سوچے، غور کریں، دیکھیں کہ ابھی سب سے بڑا مدعا، تو ادھر رہتے شام نگر میں تو گلی گلی جو ہے وہ بھگوے وہ لگے ہوئے ہیں، یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے آپ کو، لیکن آپ جا رہے ہوں گے چوک میں ادھر ادھر تو آپ کو بڑے بڑے بینر وغیرہ سب دیکھنے مل رہے ہوں گے کہ کتنا بڑا ایشو اور مدعا چل رہا ہے کہ رام مندر کے وہ افتتاح، اڈگھاٹن کا، کہ بابری مسجد کی جگہ وہاں پر جو ہے ایک مندر کا نرمان کیا گیا، اس کا اڈگھاٹن ابھی کچھ دنوں کے بعد ہونے والا ہے۔ وہ بابری مسجد جو 500 سال تک وہاں تھی، مسلمان اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اب وہ شاید اب وہ تاریخ کا حصہ بن جائے۔ ہاں، اگر ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں اور اپنی جو نسلیں ہیں، اور زندہ قوموں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنی تاریخ کو نہیں بھلایا کرتے، تو ہم اگر اپنی تاریخ کو یاد رکھیں اور اپنے بچوں کو جیسے ہم اپنی قصے کہانیاں سناتے کہ بیٹا میں نے یہ کیا، پھر میں نے ڈیٹ کیا تھا، بیٹ کیا تھا، کھلا کیا تھا، ڈکا کیا تھا، پھر میں سے سر بنا کے ماسٹر بنا، اس طرح ہم سناتے اپنے بچوں کو اپنی پوری ہسٹری، اب تیرے دادا نے ایسا کیے تھے، کھلا کیے تھے۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنی قوم کی ہسٹری لوگوں کو سنائیں کہ بھئی کیا ہوا تھا، ہم اپنی تاریخ سنائیں اپنے بچوں کو کہ بھئی اس طرح کی ایک مسجد بھی تھی ہماری، جس کے اندر جو ہے نمازیں ہوا کرتی تھی، لیکن ایک واقعہ 1950 میں ایسا بھی پیش آیا کہ اس کے اندر مورتیاں رکھتی تھی، اور یہ کہا گیا کہ بھی خود سے پرکٹ ہوئی واقعہ، یہ خود سے نازل ہوئی واقعہ، اس طرح کا بھی ایک واقعہ دنیا میں پیش آیا، اور پھر اس پر تالے ڈال دیے گئے۔ پھر یہ ہوا کہ اس کو کھلوایا گیا،
وہ راجیو گاندھی کے دور میں، وہاں پر یعنی کہ اس کے شیلا نیاز کیا گیا، پھر 1992 میں اس کو شہید کر دیا گیا۔ پھر ہوتے ہواتے یہ ہوا کہ کورٹ نے، سپریم کورٹ نے، جو ملک کا سب سے بڑا کورٹ ہوتا ہے، عدلیہ ہوتی ہے، اس نے یہ کیا کہ ساری باتیں ماننے کے باوجود کہ بھئی اس طرح کی کوئی مورتی ورتی کچھ پرکٹ نہیں ہوئی، یہ بھی بات مانی کہ یہ مسجد جو تھی کسی مندر کو توڑ کر نہیں بنائی گئی، یہ بات بھی اس نے مانی کہ اس کو یعنی کہ توڑنا ایک طرح کا تشدد ہے، یہ یعنی کہ جو سنویدھان ہے، قانون ہے، اس کی خلاف ورزی ہے۔ ساری باتیں ماننے کے باوجود اس نے محض آستھا کا خیال کرتے ہوئے، قانون کو پرے رکھتے ہوئے، ساری چیزوں کو جو بھی اصول اور ضوابط ہوتے ہیں انصاف کے، اس کو پرے رکھتے ہوئے، اس کو سائڈ میں رکھتے ہوئے وہ پری کے مخالف کو دیتے ہیں۔ ہم کو تاریخ یاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کوئی یاد، اور اس کو اپنی نسلوں کو بتانا چاہیے، بتانا چاہیے۔ تو یہ ہو رہا ہے کہ شاید وہ تاریخ کا پنہ بن جائے، تو ہم کو اس کو پنہ نہیں بننے دینا ہے، اس کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ جو قومیں ہوتی ہیں، ابھی ایک کوئی ہے RSS کے، ان کا بیان آیا اندریش کمار، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کو جو 22 تاریخ آنے والی ہے، اس کے اندر 22 تاریخ کے اندر یہ جو ہے جشن بھی منانا چاہیے، اور جو ہے اس جشن میں کچھ شریک بھی ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح کرے کہ اپنی مسجدوں کے اندر 22 تاریخ کو، اپنے مدرسوں میں، اپنے خانقاہوں میں، جو مذہبی مجالس ہے اس کے اندر جو ہے جو کھلا جو بھگوان ہیں RS، اس کا جو جاب کرنا چاہیے مسلمان۔ کیا کہیں گے بھائی اس کو؟ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی اس کو جو ہے طاقت اور جو ہے اقتدار کا گھمنڈ آ گیا ہے، اور یہ بدمست ہاتھی جس طرح ہوا کرتا ہے، وہ جب مستی میں آ جاتا تو کچھ بھی کرتا ہے، کوئی بھی توڑ پھوڑ کرتا ہے، اسی طرح یہ بھی بدمست ہاتھی کی طرح بھائی کچھ بھی انب شنب بک رہا ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ بھائی یہ اس کا جو ہے دماغ سٹیا ہے، یہ کیا کہہ سکتا ہے انسان؟ یہ کر سکتے بھی ہم تو اس کے جو ہے دماغ کی صحت کے لیے دعا کی جائے، اور اس کی ہدایت کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے اور اس کا دماغ اچھا کر دے۔ تو یہاں تک بھی نوبت آ رہی ہے۔ اور ایک بات اس سے یہ بھی پتہ چلی، اور ہم سب کو ہوشیار ہونا چاہیے، خبردار ہو جانا چاہیے، بالکل بے فکری والی زندگی نہیں گزارنا چاہیے کہ صرف یہ ایک مسجد کو توڑ کر وہاں مندر بنا دینے والی بات نہیں ہے، وہ صرف مدعا نہیں ہے۔ مقصد اصل یہ تھا کہ اس کو ایشو بنا کر، اس کو مدعا بنا کر پورے ملک میں ایک ہوا چلائی جائے اور سب کے سب لوگوں کو ہندو بنا دیا جائے۔ اصل مدعے کی بات یہ کیا کیا جائے؟ سب کو ہندو بنا دیا جائے، چونکہ بہت ساری قومیں ایسی یہاں پر جو اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتی، آدی واسی اپنے آپ کو ہندو نہیں کہتے، دلت اپنے آپ کو ہندو نہیں مانتے، ان کی بالکل الگ یعنی کہ عقائد ہے، ان کی تہذیب وغیرہ سب کچھ الگ ہے۔ تو سب کو کیا کیا جائے؟ ہندو بنا دیا، اس طرح کی فضا بنا کر۔ سکھوں کو انہوں نے ہندو بنا دیا، جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا، جو ریزرویشن آرڈر ہے، اس کے اندر وہ اس قدر کامیاب ہوئے کہ سکھوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر؟ وہ ہندو ہے۔ اسی طرح جو ہے بدھ مت، جو بدھسٹ لوگ ہیں، اگر کسی نے مہاتما گوتم بدھا کو پڑھا ہو، اور پڑھنا چاہیے، آج ہمارے یہ بھی پڑھے لکھے بچے جو ہے وہ نہیں پڑھتے کہ ہمارے بھارت کی تاریخ کیا ہے۔ پوری بھارت کی تاریخ ہم کو پڑھنا چاہیے، کہ مذہب کا حصہ ہے، مذہب ہم کو یہ چیزیں کی تعلیم کرتا ہے، سکھاتا ہے کہ پوری کی پوری تاریخ جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کی مینٹلٹی کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، وہ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ سب ہم کو معلوم ہونا چاہیے۔ تب تو ہم دعوت دیں گے ان کو، تب تو اپنا مذہب سمجھا سکتے ہیں۔ تو ہم کو بھارت کی تاریخ بھی پڑھنا ضروری ہے کہ دراوڑوں کا دور کیسا تھا، اشوکا کا دور کیسا آیا، یہاں پر جو جینیوں کی جو ایک تحریک اٹھی وہ اس کے کیا حالات ہیں، بدھسٹوں کی ایک تحریک تھی، مہاتما گوتم بدھا سب سے زیادہ جو ہے مورتی پوجا کے خلاف تھے، لیکن آج بھارت کے اندر سب سے بڑی مورتی کس کی ہے؟ مہاتما گوتم بدھا کی سب سے بڑی مورتی، وہ شخصیت جو بدھ پرستی کے خلاف ہی اٹھی تھی، اس کی مورتی سب سے بڑی بات ہے۔ تو ان کو جو انہوں نے ہندو بنا دیے،
اب مسلمانوں کے پیچھے پڑے. یہ مسلمان ایسا ہے کہ جو بھائی جھومنے کا نام نہیں لیتا، وہ اپنی پوری قد و کاشت کے ساتھ اسلام جو ہے کھڑا ہوا ہے باطل نظام کے سامنے، چاہے وہ باطل نظام مادیت کا ہو، مغربیت کا ہو، تو تمام کے تمام نظاموں کے مقابلے میں جو ہے یہ اسلام کھڑا ہوا ہے. تو یہ مسلمانوں کو بھی ہندو بنانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ یہ بھی کسی طرح ہندو بن جائے. پہلے تو بہت خوشامد کی کہ بھئی جو ہے تم ہندو ہو. وہ موہن بھاگوت جی کئی مرتبہ ان کے اسٹیٹمنٹ آتے رہتے ہیں، بیانات آتے رہتے ہیں، جتنے بھی بھارتی ہے یا پھر جتنے بھی ناگرک ہے سب کیا ہے؟ ہندو ہے. ان سے پوچھے بھائی ہم ہندو کیسے کیا ہے؟ ہم تو اپنے آپ کو ہندو نہیں بولتے، ہم تو مسلمان ہیں. کہاں کے جو تمہارے پرکھے تھے نا، باپ دادے، وہ ہندو تھے تو تم بھی ہندو، تمہارے باپ دادے ہندو تو تم بھی ہندو. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی وہ ہمارے باپ دادے اگر ہو ہندو تو ہم تو اس سے توبہ کر چکے ہیں، ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں. تو پھر انہوں نے ایک دوسرا سور علاقہ، دوسری چیز بات کہنے لگے کہ نہیں، تم جو ہے نا یہاں کی جو سنسکرتی ہے بھارت کی وہ ہندوانہ ہے، اور تم بھی ہماری سنسکرتی کو اختیار کرتے ہو، یہاں کی جو تہذیب ہے تم بھی اس میں یعنی کہ تم بھی اس کا پالن کرتے ہو، تم بھی اس کو اختیار کرتے ہو. تو تھوڑا بہت یہاں پر ہمارا سر تھوڑا سا شرم سے جھک جاتا ہے، تھوڑا سا بات ماننا پڑتی ہے. ان سے پوچھا بھائی کیسی، ہم وہ سنسکرتی کا کیسے پالن کرتے، کیسے مانتے؟ تو کہاں کہ ہم جو ہے نا کھڑے کی پوجا کرتے، مورتی کی. تم کیا کرتے؟ آڑے کی پوجا کرتے. جاتے تم درگاہ پر، وہاں جا کے کیا کرتے؟ منتیں مرادیں مانگتے، ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے. اور جو ایک معبود کے ساتھ ایک بندے کا رشتہ ہوتا ہے وہی رشتہ تم وہاں نبھاتے. تو اتنا فرق ہوا بھائی، ہم آڑے کی پوجا کر رہے، اس سے معبود سمجھ رہے، اس سے منتیں مانگ رہے، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ رہے. تم جاتے بزرگوں کے پاس جاتے، درگاہ پر جاتے. اور آگے چلو، مسلمانوں تم یہ کرتے ہو جس طرح کا سسٹم جو ہے شادی بیاہ کا ہمارے یہاں ہے، مسلمانوں تقریباً تمہارا بھی وہی ہے. تو ہماری تہذیب تمہاری تہذیب، ہماری سنسکرتی تمہاری سنسکرتی ایک جیسی تو ہے. اب ہم اپنی مسلمان قوم کو سمجھا کر تھک گئے کہ بھئی ہمارے شادی بیاہ کا سسٹم بالکل الگ ہے، ہمارے شادی بیاہ کے سلسلے میں تعلیمات بالکل الگ ہے، دین کی بنیاد پر، تقویٰ کی بنیاد پر ہمارے یہاں شادی ہے. اور شادی بھی 1 سے 1.5 منٹ کا کام ہے، لیکن ہم مانتے کہ بتاؤ جو بتاتا جو کہتا ہم اس کو بھی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے. یار مولانا لوگ اپنے پیچھے پڑ جاتے، سیدھے سے شادی بھی ڈھنگ سے کرنے نہیں دیتے اپنے، اور بیچارے وہ ناراضگی مول لیتے اپنی، ہے نا. ہم بالکل شادی سدھرنے کے لیے ہم تیار نہیں. تو وہ جو دشمن ہے، جو فریق مخالف ہے، اس کو ہمارے اندر طمع اور لالچ پیدا ہو جاتی ہے یار اپنے جیسا کوئی سب نہیں تھا. ایک تو ان کے باپ دادے بھی ہندو تھے، مسلمان ہو گئے، پھر دوسرے اپنے جیسا سب پوجا پاٹ بھی منتیں مرادیں اپنے جیسی کر، شادی بھی اپنے جیسی کر، موت میت کا سارا سسٹم اپنے جیسا ہے. کون ہے بھائی جو 2 سے 3 گھنٹے کے اندر اپنی میت کو دفن کر دیتا؟ بتاؤ. 3-4 جیسے یعنی کہ ان کے عقائد سب کرتے، ہم بھی ویسے سب کرتے. تو اس سے ان کو یہ میسج جاتا ہے کہ سب چیزیں تو اپنے طرح ہیں ان کی. تو پھر ان کو طمع ہونے لگتا ہے کہ ہندو ہے، کیا ہے بھائی؟ ہندو. تو ہم نے کہا کہ بھائی وہ کچھ لوگ ہیں ان کا ماننا ہے، اس سے اسلام پر اعتراض نہیں آتا. حالانکہ ہم کو بھی تھوڑا سا دل میں ہوتا ہے کہ یار اپنے مسلمان تو کر رہے، لیکن ہم ان کو یہ جواب دیتے سمجھانے پڑتا کہ بھائی وہ اعتراض اسلام پر نہیں، لوگوں پر. اسلام میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. پھر جو ہے بسا اوقات جو ہے موہن بھاگوت جی ہم کو کبھی کبھی گرامر بھی پڑھانے لگتے ہیں، وہ کہ کہتے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ہندی تو کہتے ہو، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوں سے کا ہمارا. تو ہندی جیسے فارسی کے اندر نسبت کے لیے یا استعمال ہوتی ہے، ایسے فارسی کے اندر نسبت کے لیے واو استعمال ہوتا ہے. اب ہندی تو کہتے ہی ہو، ہندو کہنے میں کیا جا رہا تمہارا؟ کیا کہنا شروع کر دیتے ہو. یعنی کہ ہم کو گرامر بھی پڑھاتے کبھی کبھی ہو، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے کہ چلو گرامر کا ایک قاعدہ انہوں نے ہمارا مستحضر کر دیا، یاد دانی کرا دی کہ بھی واقعتاً فارسی میں جیسے نسبت کے لیے یا استعمال ہوتی ہے، ایسے ہی فارسی میں نسبت کے لیے کبھی کبھی واو بھی استعمال ہوتا ہے. تو جس طرح تم ہندی ہو تو پھر ہندو کہنے میں کیا رہے. تو بہرحال گرامر کی بات ہے.
تو خلاصہ یہ نکلا ساری باتوں کا. اور ابھی یہ بھی آیا کہ وہ ایک اندریش کمار انہوں نے ایک یہ بھی اسٹیٹمنٹ دیا کہ بھئی مسلمانوں کو جو ہے یہ جو 22 تاریخ آنے جا رہی ہے یہ بڑا مقدس دن ہے. جہاں مقدس دین ہے، احترام والا دین ہے، اتنا بڑا وہاں پر یعنی کہ کارنامہ انجام دیا جا رہا ہے، تو مسلمانوں کو بھی اس کا احترام کرنا چاہیے. تو ان کو تو یہی جواب دیں گے کہ بھئی جو مقدس دن ہے آپ کے لیے تو ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، ہمارے لیے تو نہیں ہو سکتا، لیکن خود ہم سن رہے ہیں اپنی کانوں سے کہ جو خود ہندو مذہب کے علماء ہیں، شنکر آچاریہ ہیں، وہ انہوں نے خود اس کے مقدس دن ہونے کی پول کھول کے رکھ دی. وہ خود کہہ رہے کہ ابھی کچھ نہیں، کیونکہ ابھی مندر تمہارا پورا نہیں ہوا ہے. اور وہ جو یہ کہہ رہے، مزے کی بات آپ کو بتاؤ کہ جو میں ڈیبیٹ سن رہا تھا، ساری کی ساری چیزیں دیکھ رہا تھا کہ ہے کیا بھائی یہ چیز، تو اس میں آئے پران پرتشٹھا. کیا وہ جو ان کے شنکر آچاریہ تھے وہ سارے پران پرتشٹھا تو میں کہا ہے کیا چیز ہے بھائی. تو پھر پتہ چلا کہ جو پران پرتشٹھا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو وہ مندر بن گیا وہاں پر مورتی نصب کر دی گئی، مورتی لگا دی گئی، تب کچھ پنڈت لوگ شنکر آچاریہ جمع ہو کر کچھ منتر وغیرہ پڑھتے ہیں. تو اب اس منتر کی برکت سے، میں اپنے الفاظ میں بول رہا ہوں، اس منتر کی برکت سے جو ہے اس مورتی کے اندر جو ہے اس بھگوان کی جس کی وہ مورتی ہے اس کی روح آ جاتی ہے. اس کا معنی ہوتا ہے پران پرتشٹھا، یعنی تو پران ڈالتے اس کے اندر، اس مورتی کے اندر. جب یہ شنکر آچاریہ وغیرہ جمع ہو کر جو بھی ان کا مذہبی ہے وہ کرتے ہیں، تو اس مورتی کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ بھگوان کی روح پرکٹ ہو جاتی، آ جاتی. اور اس کے بعد اب اس مورتی سے نظر و نیاز کرنا، اس سے منتیں مانگنا، اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا جائز ہو جاتا، اس سے پہلے نہیں ہوتا. اب بتاؤ کیسے عقائد ہے لوگوں کی. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ بھئی اسلام اور ایمان بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی سرمایہ نہیں ہے. ایسے ایسے عقائد پالنا پڑتے ہیں انسان کو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ مورتی، یہ شنکر آچاریہ یا جو بھی ہندو پنڈت ہے ان کے پڑھنے کی وجہ سے اتنی مہان شکتیشالی ہو گئی، تو خود شنکر آچاریہ کتنا شکتیشالی ہونا ہے. اصل عبادت تو اس کی ہونا چاہیے، اس کے پڑھنے سے وہ اتنا یہ بن گیا ہے مورتی کہ نفع نقصان کا مالک ہو گیا. تو زیادہ شکتیشالی کون ہوا؟ پنڈت جی ہوئے بھائی، شنکر آچاریہ جی ہوئے. سوال ہے ایک ایکیڈمک سوال ہے، ایک علمی سوال ہے. تو اس طرح کے عقائد انسان کو پالنا پڑتے ہیں. اس طرح کے عقائد میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے اگر اس کے پاس کتابوں کی تعلیم نہ ہو، وحی کے جو علوم ہے، آسمانی علوم اس کے پاس نہ ہو، نبیوں کی تعلیمات نہ ہو، تو یہ کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے. ایک چیز یہ. اور دوسری چیز ان شنکر آچاریہ جی نے یہ بھی بتلائی کہ بھئی یہ جو ہے مندر چونکہ ابھی ادھورا ہے، اور اگر ادھورے مندر کے وقت اگر اس طرح کی پران پرتشٹھا کی گئی تو بھگوان کی روح تو نہیں آئیں گی، راکشسوں کی روح آ جائے گی، کیونکہ ابھی مندر ادھورا ہے بولے تو ابھی صحیح نہیں. اور راکشس کی جگہ کچھ دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا، میرے دماغ میں نہیں آیا تو میں نے راکشس کر دیا. تو راکشس کی اگر روح آئی اور ہم نے پھر اس کے سامنے منت وغیرہ کی، یہ ساری عبادات کی، تو پھر دنیا کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا. اس طرح ان کا ماننا ہے، ان کا کہنا ہے، میں نہیں کہہ رہا یہ، وہ شنکر آچاریہ جی کہہ رہے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان کے ذہن میں کہ جب یہ شنکر آچاریہ جی بھی ان کو منع کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر اس طرح ادھوری جگہ پر اس طرح کی چیزیں کی گئی تو راکشس آ جائے گا، تو پھر یہ بات کیوں نہیں مان رہے تھے؟ ماننا چاہیے نا ان کی بات. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ ان لوگوں کے مذہب کے اندر سسٹم اس طرح ہے، ایسا کچھ ہے کہ امر بالمعروف کی تو تھوڑی بہت کوشش ہے، کچھ اس طرح کی مجالس لگا کر پروچن لوگوں کو کرتے، سمجھاتے کچھ اچھی تھوڑی سی باتیں، لیکن نہی عن المنکر کا سسٹم نہیں ان لوگوں کے پاس. اسلام کے اندر ایسا نہی عن المنکر ہے کہ جب کبھی قوم کسی بھی طرح بہکتی ہے، غلط راستہ اختیار کرتی ہے، تو اس کو روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، ناراضگی مول لی جاتی ہے قوم کی کہ بھئی فلاں چیز بدعت ہے، فلاں چیز شرک ہے، فلاں چیز کفر ہے، فلاں چیز معصیت ہے، اعلیٰ درجے کا حرام ہے. یہ سارا سیٹ اپ وہاں پر نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے
کہ ہمارے علماء نے الحمدللہ اس چیز کو سنبھال رکھا ہے کہ جہاں کہیں بھی قوم ذرہ برابر ادھر ادھر جو اسلامی حدود ہے، شریعت کی حدود ہے، اس کو پلانے کی کوشش کرتی ہے تو اس پر روکا جاتا ہے، ٹوکا جاتا ہے، اس پر بولا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ایسے بھی واقعات پیش آئے، پیچھے ماضی کے اندر دہشت گردانہ واقعات پیش آئے، وہ آئس جو تنظیم تھی وہ مسلمانوں کے نام پر کھڑی ہوئی تو باقاعدہ اس کے بارے میں فتویٰ جاری کیا گیا کہ سب دہشت گردانہ فعل ہے، اس کا اسلام وغیرہ سے کچھ بھی لینا دینا نہیں، یہ اسلام کی خوبی، ان کے یہاں سسٹم نہیں ہے۔ تو ان شنکراچاریہ جی کو یہ سمجھانا چاہیے اپنی قوم کو کہ تم اگر یہ کہتے ہو کہ رام بہت اچھے آدمی تھے، مریادہ اتم پروش تھے، نیک آدمی تھے، تو آپ کو اس طرح لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ بھئی کہ انسان رہتے ہوئے بھی، اچھا رہتے ہوئے بھی وہ انسان رہ سکتا ہے۔ اس قوم کی مینٹلٹی یہ ہے کہ جب ایک انسان رہتے ہوئے اچھے کام کرنے لگتا ہے، نیکی والے کام کرنے لگتا ہے، تقوی والے کام کرنے لگتا ہے، تو اس کو معبود بنا کر ہی دم لیتے، معبود سے کم پہ مانتے نہیں تھے کہ نہیں بھگوان آ گیا، اب اس سے منتیں مرادیں مانگنا شروع کر دیں۔ اسلام میں کانسیپٹ ہے کہ انسان اچھا انسان رہتے ہوئے بھی، نیکی اور تقوی اختیار کرتے ہوئے بھی وہ انسان باقی رہ سکتا، اس کے پاس کسی طرح کے کوئی اختیار نہیں ہوتے۔ ہم نبی کے بارے میں یہی مانتے ہیں کہ وہ ایک انسان ہے، ماں باپ کے ذریعے سے پیدا ہوئے، لیکن انسانوں میں سب سے افضل اللہ تعالیٰ نے بلکہ جن لوگوں کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنا، انبیاء جن کو ہم کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، ان سب میں افضل، لیکن اس کے باوجود وہ انسان ہے، ان کو معبود نہیں مانتے، ان سے نفع نقصان کا مالک ہم نبی کو بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہ اسلام نے کلیئر کیا اپنا کانسیپٹ کو، اپنے نظریے کو۔ ان لوگوں کے یہاں یہ ہے کہ انسان رہتے وہ اچھا ہو ہی نہیں سکتا، اب وہ اچھا جہاں بنا، جہاں اس نے کچھ اچھی چیزیں پیدا کی اپنے اندر، اس کو بھگوان بنا کے دم لیتے۔ تو یہ جو مینٹلٹی ہے، ان کا کام یہ ہے کہ اپنے جو قوم ہے اس کی اس مینٹلٹی کو، اس کے اس نظریے کو، اس کے خیال کو بدلے، نہی عن منکر کرے ان کو۔ اگر ہمارے سامنے اگر کوئی جو ہندو مذہب ہے، ان کے جو اس طرح کی جو مذہبی شخصیات ہیں، ان کو ایز اے انسان پیش کرتے کہ کوئی بڑی اچھی شخصیات تھی، بڑی نیک شخصیات تھی، نیک دل لوگ تھے، بیوی کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، تو بھئی ہم سب سے زیادہ آگے بڑھ کر ان کو قبول کریں گے، وہ اچھا انسان تھا، اچھی تعلیم دے کر گئے۔ لیکن مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے کہ اس کو معبود بنا دیا جاتا ہے۔ کیا کر دیا جاتا؟ معبود بنا دیا۔ پھر ہم معبود نہیں مان سکتے تھے کسی، ہم ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اور ایک اللہ کے علاوہ کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے والا نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ ہمارے جو نبی ہے سب سے زیادہ ہم کو محبوب ہے، ان کے ایک فرمان پر ہم اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں، اور ہماری جان مال اولاد سے زیادہ ہمارے لیے وہ محترم ہیں، ان کو بھی ہم معبود نہیں مانتے، ان کو بھی نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، ان کے سامنے بھی ہم سجدے نہیں کرتے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، بالکل کلیئر کٹ تعلیمات ہیں، بالکل واضح تعلیمات ہیں، روزے روشن کی طرح تعلیمات ہیں۔ تو ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی سب سے زیادہ اس زمانے میں فکر کی ضرورت ہے۔ اس بات سے آپ کو باخبر کیا جا رہا ہے کہ جو کچھ ابھی ملک میں چل رہا ہے یہ صرف سیاسی لڑائی نہیں ہے، یہ خالصتاً مذہبی لڑائی ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھ لینا چاہیے، خالصتاً مذہبی چیز ہے، لہذا ہم سب کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس بات کو بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں اور جب کبھی حق اور انصاف کے غلبے کا دور قریب آتا ہے، یہ حق اور انصاف کے غلبے کا دور آ رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت قریب حق کا اور انصاف کا اور توحید کا غلبہ قریب ہونے کو ہے۔ اور جب کبھی اس طرح کا دور قریب آنے لگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ جو اصلی سچے پکے مسلمان ہوتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ چھانٹ کر ایک طرف کر دیے جاتے ہیں، اور جو کچھ جن کے قدم ڈگمگائے ہوتے ہیں، جن کے اندر نفاق ہوتا ہے یا شک اور شبہ کی بیماری ہوتی ہے، ان کو بھی چھانٹ کر کیا کر دیا جاتا ہے؟ الگ کر دیا جاتا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنے ایمان کے بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ فکر مند ہونا چاہیے۔ کوئی بھی شخص مطمئن ہو کر نہ بیٹھے
نہ کوئی نمازی صاحب مطمئن ہو کر بیٹھے اور نہ ہی کوئی حاجی صاحب مطمئن ہو کر بیٹھے اور نہ ہی کوئی امام صاحب اور نہ ہی کوئی حافظ صاحب اور نہ کوئی مولانا صاحب، کوئی بھی۔ ہر ایک کو اپنے ایمان کے بارے میں فکر مند ہونا ہے، ہر شخص کو۔ کیوں؟ بھئی بڑا الحاد کا دور ہے، بڑی پریشاؤں کا دور ابھی شروع ہونے جا رہا ہے، بڑا پرفتن دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے منت سماجت کرے، بھکاریوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرا ایمان محفوظ رکھ لے۔ بڑا پرفتن دور ہے مالک، تو مجھ کو یعنی کہ ایمان پر باقی رکھیں گا اور محفوظ رکھیں گا تو ہی میں اپنے ایمان پر، اسلام پر باقی رہ سکتا ہوں۔ اگر تیری نظر، تیری کرم کی نگاہ ایک لمحے کے لیے جو مجھ سے ہٹ گئی تو اللہ تعالیٰ میں اس رو میں بن جاؤں۔ یہ کہنا ہے اللہ کو، اور یہ فکر اپنے اوپر سوار کرنا ہے۔ ہم ہر چیز کی فکر سوار کریں، ڈگریوں کی، مال کی، دولت کی، لیکن ایمان کے ساتھ، اسلام کے ساتھ میں اس دنیا سے چلا جاؤ، نہ اپنے بارے میں فکر ہے نہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر ہے۔ حالانکہ بڑا پرفتن سب سے بڑی دولت بھائی جو ہے ایمان کی، اس کو بچا بچا کر لے کر جانا ہے قبر تک۔ اگر آپ نے اس کو بچا بچا کر قبر تک لے کر گئے تو پھر بھائی آگے آپ کو ایک خبر دینے والے نے خبر دی، نبیوں نے خبر دی، اس کی کتابوں نے خبر دی کہ پھر آگے آپ کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ اور اگر بھائی پھسل گئے، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا، ایمان سے ہٹ گئے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ انسان صبح کو کیا ہوگا؟ مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ تو وہ دور عنقریب آنے والا ہے آزمائشوں کا، اور اب عنقریب ہے، جنگ بھی پھیل رہی ہے، ابھی ہم سن رہے ہیں۔ تو جب وہ حالات آتے ہیں تو ایمان پر باقی رہنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ہم تو بھی تھوڑا مزے میں ہیں، تھوڑے سے حالات آ جاتے ہیں تو ہم بھی گھبرا جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں، کس طرح کے واقعات آ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو ہم کو سب سے زیادہ فکر کس بات کی کرنی ہے آج کے دور میں؟ ایمان کی۔ سب سے زیادہ زور آپ اپنی ذات کے حساب سے بھی، اپنی ذات کے لحاظ سے بھی، اور اپنے بچوں کے لحاظ سے بھی، اپنے اہل و عیال کے لحاظ سے بھی، اپنی نسلوں کے لحاظ سے بھی، کہ بھئی ہم کو اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے کہ کسی طرح میری زندگی جو ہے ہر موقع پر، ہر زندگی کے جتنے بھی موقع ہیں، جتنے بھی لمحات ہیں، شادی بیاہ، صبح سے لے کر نماز سے لے کر رات کو سونے تک، سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک، ہر چیز میری جو ہے اسلام کے مطابق ہو، اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کے مطابق ہو۔ بچوں کے ساتھ ہمارا معاملہ، بیوی کے ساتھ معاملہ، والدین کے ساتھ معاملہ، پڑوسی کے ساتھ معاملہ، ملازمت کے وقت ہمارا معاملہ، معاشرت کے وقت اخلاق، سب کچھ ہمارا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ اعمال جب ہم کریں گے تبھی ہمارا ایمان بچ سکتا ہے، ادروائز بہت زیادہ خطرہ ہے۔ تو سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ بھی ہم سب کے ایمان کی، اسلام کی حفاظت فرمائے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ہم کو زندہ رکھے، ایمان پر، اسلام پر زندہ رکھے، اور موت دے تو ایمان اور اسلام والی موت اپنے وقت پر عطا کرے۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کی وہ سنت ادا کرے۔